السلام علیکم، بیلنس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. پروگرام کا آغاز کریں گے بنگلہ دیشی سیاسی رہنما عثمان ہادی کی شہادت اور ریاستی سطح پر سوگ کے اعلان سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس ہلاکت کے پیچھے بھارت اور حسینہ واجد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اسی لیے اینٹی انڈیا پروٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اسی سلسلے میں بات کریں گے حبیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ حالات تو پہلے ہی بہت کشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی دوران یہ اتنا بڑا واقعہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے ان کے جنازے کے لیے، اور پھر وہاں پہ ایک ہی سلوگن بار بار وہاں پہ ریپیٹ کیا گیا کہ ہمیں جسٹس چاہیے عثمان ہادی کے لیے، اور مینلی دے ور پوائنٹنگ ایٹ انڈیا. پھر بہت سے اخبارات کی بلڈنگ کو بھی اٹیک کیا گیا، آگ لگائی گئی، انڈین ہائی کمیشن کے باہر بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. تو اب حالات کتنی سنگینی اختیار کر رہے ہیں؟ حالات کافی سنگین ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ جب آپ اندرونی سیاست سے نکل کے بیرونی سیاست اور خطے کی سیاست تک پہنچ چکا ہے، اور خطے کی سیاست کے اثرات بنگلہ دیش پر دکھائی دے رہے ہیں. ابھی جیسے عثمان ہادی کا آپ نے نام لیا تو ان کا تعلق NCP سے تھا، یعنی جو نیشنل سٹیزن پارٹی ہے، وہ پارٹی وہ لوگوں کا وہ گروہ جس نے باقاعدہ طور پر اس انقلاب میں حصہ لیا، اور یہ سارے انہی نوجوانوں میں شامل تھے. اچھا، وہاں پر ہم نے پہلے یہ دیکھا، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ آج بھی ہوا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج کھلنا میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ NCP کا جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے اس کو گولی مار دی گئی. اچھا، اس کو بھی ہیڈ شاٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے عثمان ہادی کو اب دیکھیں نا کہ ان کے بھی سر میں گولی ماری گئی. تو جو کھلنا میں محمد مطلب نقدر نام کا ایک بندہ تھا، 42 سال اس کی عمر، تو اس کا کیا کیا کہ اس کو بھی ہیڈ شاٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کان سے اس کی گولی گزر گئی، کان زخمی ہو گیا، لیکن وہ ظاہر ہے بچ گیا، اور وہ اس کی موت واقع نہیں. تو ایک وہاں پر ایک دیکھیے تو دیر از یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیزائن ہے، یہ کوئی ایک پیٹرن ہے، ایک ڈیزائن ہے جس میں وہ لوگ جو انقلاب یا وہاں کی سیاسی تبدیلی کے نقیب تھے وہ اب نشانے پہ ہیں. اور نشانے پہ وہ کیسے ہیں؟ ساری انگلیاں بھارت کی طرف اٹھ رہی ہیں. اب بھارت کی طرف جب انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو اس میں ظاہر ہے بھارت کی طرف کیوں یہ انگلی اٹھ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک حملہ کر رکھا ہے. پاکستان کے اندر سکھ موومنٹ کے کچھ لوگوں کو یہاں پر آ کے مارا گیا تھا، اور یہاں پر حافظ سعید کے ساتھ اختلافات، وہ پاکستان میں اس وقت ایک قید ہے، لیکن وہاں ان کے ٹھکانے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. کینیڈا میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور کینیڈا نے متعین الزام بھارت پہ لگا رکھا ہے. اور جب ہم NCP کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے وہ نوجوان جنہوں نے ایک تبدیلی برپا کی ہے، اس تبدیلی کو بھارت تو پسند نہیں کر رہا، تو لہٰذا بھارت ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے امکانی طور پر جو دراصل اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کر رہے تھے. اب یہ جو عثمان ہادی، اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ بالکل عام نوجوان ہے. محمد مطلب مقدر، ناہید اسلام، یہ سب عام لوگ ہیں، عام نوجوان ہیں، مڈل کلاس کے ہیں. اور اس کو عثمان ہادی کو انٹرسٹنگ بات ہے کہ مارا پتہ کہاں گیا؟ یہ رکشے میں سفر کر رہے تھے، رکشے میں سفر کر رہا تھا یہ نوجوان، اور ایک جگہ رکا رکشے سے غالباً اترنے کے لیے، تو وہاں پہ اس کے پیچھے 2 موٹر سائیکلسٹ لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کو پوائنٹ بلینک مار دیا. تو جب اس کا کیا مطلب؟ اور یہ طریقہ وہ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان میں بھی بھارت کا، یہ وہ طریقہ ہے جو کینیڈا میں بھی استعمال کیا گیا، مطلب بڑے واضح قسم کے شواہد ہیں. تو اس وجہ سے وہ سارے شواہد جو ہیں وہ ان کی طرف جا رہے ہیں. تو جہاں تک اخبارات پر حملے کا معاملہ ہے، تو اخبارات دیکھیے، ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں تو قطعاً کسی بھی صورت، شاید پاکستان دنیا بھر میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو کسی بھی صورت یہ کہے کہ اخبارات پر حملہ مناسب بات تھی، لیکن لوگوں کے وہاں بھڑکے ہوئے جذبات ہیں جو ان کی طرف وہ اس طرف چلے گئے. اس وجہ سے وہاں پر 2 اخبارات کے دفاتر کو، ایک میں تو گھس کے باقاعدہ آگ بھی لگا دی گئی، اس کے لوگوں کو پناہ لینی پڑی چھت کے اوپر. اب یہ سارے واقعات جو وہاں پر ہو رہے ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے پیچھے ذرا ریزن کیا ہے. ایک، وہاں کے انٹرنل ریفٹ جو بڑے ہوئے ہیں. نمبر 2، انڈین انوالومنٹ. اور نمبر 3 کہ اب وہ بنگلہ دیش الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ریئل ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے.
تو اس راستے کو کھوٹا کرنا. حبیب صاحب میں آپ کو یہاں پر یاد کراتی ہوں, ہم نے لاسٹ پروگرام میں یہی چیز ڈسکس کی تھی کہ ان کے وزارت خارجہ نے بھی بنگلہ دیش کے یہی بات کی تھی کہ حسینہ واجد کا انڈیا میں موجود ہونا یہ یہاں پہ کیا کر سکتا ہے, الیکشنز کو التوا کا بھی شکار کروا سکتا ہے, اور دوسرا حالات کو سنگین بھی کر سکتا ہے بنگلہ دیش میں. تو آپ دیکھیں کہ وہی باتیں سچ ثابت ہوئی جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کی تھی, رائٹ. تو اب اسی لیے بالکل وہ ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کولوژن ہے بٹوین حسینہ واجد اینڈ انڈیا. کیونکہ لیکن میں سر یہاں پہ ایک سازشی مفروضے کو میں زیادہ ویٹیج دیتا ہوں اور میرا دماغ اس طرف لامحالہ چلا جاتا ہے. ہم پرانے ایک ہی ملک بھی تو رہے ہیں نا سر. ہاں بالکل. اس سب معاملے سے جو وہاں پہ پاور کا ٹلٹ ہے وہ ملٹری کی طرف جائے گا, جو کہ آلریڈی جانا شروع ہو چکا ہے. اگر ڈیموکریٹک پروسیس رکے گا تو فائدہ کس کو ہے؟ ملٹری کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں کی. ابھی بھی یہ جو یونس صاحب ہیں یا پھر یہ جو حسینہ واجد صاحبہ والا جو سب معاملہ ہوا, اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے ہر طرح سے وہ وہاں کی ملٹری ہے. اور یہ جو اگین جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, could be India. I mean most plausibly it's India. But we just cannot rule out کہ اس کا فائدہ جو ہے وہاں کی ملٹری کو نہیں ہو رہا. اگین یہ بات پھر وہیں آ رہی, وہاں کی جو ملٹری ہے وہ بڑے طویل عرصے انڈیا کے ساتھ الائنمنٹ میں رہی ہے. ایبسلیوٹلی رہی ہے. But now they prefer to change their side. اب وہ وہاں پہ پبلک پریشر کی وجہ سے بات ہے کہ جب یہ وہاں پر ایک تبدیلی آئی تو وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف نے چاہا مارشل لا لگانے کے لیے, کہ انہوں نے بلکہ تقریباً اعلان کر دیا کہ حالات کنٹرول میں ہیں اور ہم یہاں پہ مارشل لگا رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک نئی تحریک شروع ہو گئی. اس تحریک نے پہلے حسینہ واجد کو ہٹایا اور اس کے بعد ہی بنگلہ دیش کی ملٹری کو بھی بیرکوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا. لیکن اب صورتحال وہاں پہ کہ دوبارہ ایسی بن جائے کہ دوبارہ دیکھیے وہاں پہ اب بھی صورتحال بالکل مختلف. اس کی وجہ ہے جو جہاں سے یعنی جو وہ حصہ, وہ سیکشن آف سوسائٹی جس کی بنیاد پہ فوج اپنی طاقت رکھے ہوئے تھی, وہ بنیادی طور پہ وہ سارے کے سارے انڈے حسینہ واجد کی ٹوکری میں تھے. بالکل. تو بنگلہ دیش کی جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی خالدہ ضیاء والی اور این سی پی جماعت اسلامی, یہ ساری وہ پارٹیاں تھیں. اچھا اس جماعت اسلامی کو پاکستانی جماعت اسلامی پہ قیاس نہ کریں, وہ بالکل الگ ہے. اچھا وہ ساری پارٹیاں دراصل فوج ان کو ملک دشمن کے طور پہ پینٹ کر رہی تھی. بالکل. آپ دیکھیے کہ وہ فوج جو بنگلہ دیش کی سیاست میں اتنی افیکٹو رہی, اس کے سامنے لوگ کٹ مر نہیں رہے تھے. بالکل رہے تھے. اور حسینہ واجد نے وہ ایک شام ٹریبیونل بنا کے وہ کیا کر رہی تھی. ایک سر امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ وین وی لک ایٹ دا سب کانٹیننٹ, دا موسٹ ڈیموکریٹک پیپل ان سب کانٹیننٹ آر بنگالیز. اور بنگال بالکل بے شک. اور وہ چاہے پاکستان کے ساتھ تھے تب یا وہ برٹش راج کے انڈر تھے یا پھر اس کے حوالے. دیکھیے تحریکیں ہی وہاں سے جنم لیتی ہیں. اور بنگال جو خاص طور پر آپ دیکھیے اردو زبان پہ جو ان کی تحریک تھی, آج وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن آپ اس تحریک میں آج پاکستان کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ کہاں خرابی تھی بھائی, بلکہ بہت جلدی ریئلائزیشن ہوگی. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اس بنگالی کو قومی زبان کے طور پہ تسلیم کر لیا تھا, اور کرنا بھی چاہیے تھا. اور کرنا بھی چاہیے تھا. اچھا پھر وہاں پر جو بنگلہ دیش جو بنگالی جب وہ مشرقی پاکستان کا حصہ تھے تو ان کے جتنے مطالبات تھے وہ آج ہم سب نہیں کہتے کہ جائز ہے. دیکھیے ریئلائزیشن ہم نے کی ہے بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش کے لوگ وہ ان کے ہاں یہ ریئلائزیشن اب تھوڑی سی ہوئی ہے کہ بات آگے کی طرف نکل گئی, ہم ایک دوسرے کے قریب آ جانا چاہیے. فرسٹ ونز ٹو بی کالونائزڈ نا, آف کورس. سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ وہاں پہ سب سے پہلے کالونائز وہ ہے. سب سے پہلے جمہوری اقدار کی جو بنا پڑی وہ بنگال کے اندر ہے, اور ہم تو لاسٹ تھے. یہ جو آج کا پاکستان ہے لوگوں کی وجہ سے شعور اور بنگلہ دیش کو ایک کم از کم اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اپنے ہاں جمہوری طریقے سے ایک تبدیلی برپا کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو یہ بھی یہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ کہیں انتہا پسندی کی طرف مائل نہ ہو جائیں. پر حبیب صاحب جو تحریک میں کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ اس بات پہ ہے, یعنی اس بات پہ فکر مندی ہے کہ اب وہاں پہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, وہاں پہ وہ بڑا کلاسیکل سا واقعہ ہے جیسے پاکستان میں ہوا, بلاسفیمی کا الزام لگا کے وہاں پہ ایک ہندو کو لنچ کر دیا گیا اور موب لنچنگ ہوئی.
اچھا اس پہ بھارت نے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھا دیا, لیکن ظاہر ہے جب ایک مسلم سوسائٹی میں یہ وہ اکا دکا واقعات میں سے ایک ہے. لیکن بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس سے تو کم از کم یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرف نہیں جانے دیں گے, لیکن بعض اوقات لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں تو انہیں بھی تو روکنا ہے نا, وہ بھی ایک چیز ہے جس کا دھیان رکھنا چاہیے. They also have to guard this revolution that they have brought, right? اب یہ جو بالکل الیکشن کا پول ڈیٹ اناؤنس ہونی تھی اور اس کے بالکل نیکسٹ ڈے عثمان ہادی کو ٹارگٹ کیا گیا, تو مین مقصد تو یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز کو لیٹ کیا جائے. آپ لیڈر لیس بھی تو کر رہے ہیں نا آپ ساتھ ساتھ, بالکل آپ لیڈر لیس کر رہے ہیں لوگوں کو ساتھ ساتھ. وہ لیڈر لیس ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جس کی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ ایک شدت پسندی کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے. اچھا میں ایڈ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, انڈیا کو اس بات کا خوف ہے جو اسپل اوور وہاں سے امیگرینٹس کا آسام اور بنگال میں ہو سکتا ہے. انڈیا از لوکنگ ایٹ دیٹ آلسو. It might have to deal with that also. اور ابھی ریسنٹلی وہ جو ایک انڈیا کو انہوں نے وارن کیا تھا کہ ہم آپ کو آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ریسپیکٹ نہیں کریں گے اور ہمارے سیپریٹسٹ کو پناہ دیں گے, جو کہ کوائٹ لاجیکل ان کی بات تھی. تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. جی بالکل. تو یہ اب بنگلہ دیش, ایکچولی بنگلہ دیش بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جین زی کا لایا ہوا پہلا باقاعدہ انقلاب ہے کہ جین زی نے بالکل ماضی کو ایک طرف رکھ کے, آپ ذرا دیکھیے کہ کس چیز کو ایک طرف رکھا ہے, یعنی جو ان کی قوم, ان کی قومیت کی بنیاد اس کو ہٹا دیا ہے. آپ شیخ مجیب الرحمان کو آپ جس طریقے سے ڈس اون کر رہی ہے بنگلہ دیش کی نئی نسل, اور جس طریقے سے بنگالی قوم پرستی کو ڈس اون کر رہی ہے, جس طریقے سے وہ دوبارہ پاکستان کے بارے میں ایک مثبت خیال رکھنے لگی ہے, یہ کوئی ماضی سے تو مکمل طور پر ڈسکنیکٹ ہے نا. سیٹلڈ جو نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے اینٹی پاکستان, اس سے تو آپ نکل گئے. بالکل. اچھا جب آپ نے اب یہاں پہ جو نئی نسل کا یہ امتحان بھی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس پورے معاملے کو سمیٹتے ہیں. بکھر تو یہ گیا ہے, سمٹ تک ایسے ہے, یہ ابھی سوال ہے. لیکن انٹرسٹنگ ہے نا سر, ایک یہاں پہ پیرالل میرے لامحالہ ذہن میں آتا ہے, جیسے ڈسکس کرنا میرا خیال ضروری ہے. جین زی کا انقلاب, وی ور ونس دا سیم کنٹری, وائی از دا جین زی سو پاورفل کہہ لیں یا پھر اتنی اس کی باشعور تو ہے, باشعور ہماری جین زی بھی ہے, لیکن ایک فورس کے طور پہ بیکاز اٹس اے ہوموجینس سوسائٹی. جو ایک موٹی موٹی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک فورس کے طور پہ موو کیوں کیا, کہ وہ ایک ہی, خاص طور پہ زبان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ایک زبان بولنے والے, اور پھر سوچ بھی اسی کے مطابق. اس میں ان کی ہوموجینٹی کا کردار ہے بہت بڑا. ہماری سوسائٹی اتنی ہوموجینس نہیں ہے. آپ اس کو انڈونیشیا لے جائیں, آپ اس کو, اچھا ان جگہوں پہ جہاں پہ جین زی کے انقلاب آئے ہیں وہاں پہ آپ سوسائٹیز کی ہوموجینٹی دیکھیں ذرا, بالکل, جو کہ پاکستان میں نان ایگزسٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ امید نہیں ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہے, صرف ذہن میں آتا ہے نا کہ جی ہم بھی تو خیر. ٹھیک. تو حبیب صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انڈیا کیونکہ اس سارے قصے کو بہت, میرا خیال ہے انڈیا کو, دیکھیے انڈیا کو ایک, انڈیا کی ساری پولیٹیکل کیلکولیشنز نا پچھلے کچھ عرصے میں غلط ثابت ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جتنی بھی اپنی جیو پولیٹیکل کیلکولیشنز کر رہا ہے وہ ساری کی ساری مذہب کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. اچھا بس ویسے کسی درجے میں یہ غلطی مجھے پاکستان میں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, لیکن بہرحال ابھی اس کا موضوع نہیں, ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو اس پہ ڈسکس کریں. تو جو انڈیا کی جو ہندتوا کی روشنی میں معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہے نا, دراصل وہ خرابی کا باعث ہے, اور دنیا میں جب بھی آپ ایسا کریں گے نتیجہ یہی نکلے گا. اچھا وہ ہندتوا کی جگہ آپ کوئی بھی مذہبی پیراڈائم میں معاملے کو سمجھیں گے یا واقعات کی تشکیل کا باعث اس کو سمجھیں گے تو وہ پھر پرابلمز کریٹ ہو. پاکستان میں نہیں ہو رہا سر یہ. اچھا پاکستان میں ہو رہا ہے, میں عرض کرتا ہوں پاکستان میں پالیسی کے طور پہ رکھا ہوا ہے سامنے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ابھی تک مذہب ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال تو ہوتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے ذرا دیکھیے کہ وہ جو پہلگام والا واقعہ تھا اس پہ نعرے کیا لگنا شروع ہوئے تھے, مذہب پوچھ کے مارا ہے, مذہب بتا کے مارے گے. آپ نے اس پورے پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے کو آپ نے ایک مذہبی رنگ دیا اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. ایکٹ آف وار تھا, اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو منہ کی کھانا پڑی. سیم تھنگ ایگزیکٹلی یہی چیز بنگلہ دیش میں ہو رہی. بنگلہ دیش میں آپ کیا کر رہے تھے, بنگلہ دیش میں اگین بنگالیوں کے ساتھ بالخصوص ویسٹ بنگال میں کیا کر رہے تھے, آسام میں, ویسٹ بنگال میں. اچھا جی وہ ایک
इंटेंसिव रिव्यू शुरू कर दें जी, बिल्कुल, बिहार में भी कि जी मुसलमानों को आप सेग्रीगेट करें, और अच्छा वो इलाका बंगाल के साथ साथ लगता है, ऑफ कोर्स बिहार थोड़ा दूर है, लेकिन बंगाल, पहले बंगाल में ये सब कुछ हो चुका है। अच्छा वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया, लोगों को मजहब की बुनियाद के ऊपर आपने उनके जो राइट्स हैं वो खत्म करना शुरू किए, और फिर उसके असरात आपके बांग्लादेश में भी आ रहे हैं। तो लिहाजा एक तो इस दोनों पहलुओं की एक तो यह है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया की जो हिंदुत्व पॉलिसी है, इससे ये साबित हो रहा है कि इंटरनेशनली तो दूर की बात है, जियोग्राफिकल लेवल पे बिल्कुल यानी आप यूं कहिए कि खित्ते की सतह पे, रीजनल लेवल पे भी ये काम नहीं कर रही, ये इंडिया के लिए नुकसान दे। इवन बिहार में वो जो नकाब खींचने वाला वाकया हुआ, वो भी। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की सिचुएशन से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान का जो मगरबी पड़ोसी था उसको खराब करने की कोशिश की। अच्छा नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में हम पाकिस्तान ने को बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन नेचुरली अब आप जरा देखिए कि उसके जो अहम पड़ोसी हैं, नेपाल में इनकलाब आ चुका है, हालांकि नेपाल इंडिया की एक झैली रियासत समझा जाता है, चीन के साथ उसके मामला ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ वो जंग लड़ चुका है, और अब बांग्लादेश की पूरी कौम ही तकरीबन वो उसके खिलाफ हो चुकी है। और श्रीलंका में भी, और श्रीलंका में तो चलिए अभी वो कैफियत नहीं है, लेकिन आप जरा ये देखिए कि इंडिया को हिंदुत्व के जरिए बनाई गई खारजा पॉलिसी ने तनहा करके रख दिया अपने रीजन में। ठीक बात है। तो ये एक चीज बहुत जो सिक्योरिटी के हवाले से जो डेवलपमेंट है ना इंडिया को देखिए ना, मेजॉरिटी तो इंडिया हिंदूज है इंडिया में, ये बीजेपी की बनाई हुई पॉलिसी भी उसमें से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचने के लिए थी। अब ये रिलीजियस नहीं है पर से, मेरी राय में ये रिलीजियस सुप्रीमेसी है ना एक्चुअली। अब उसकी अपनी कबाहतें हैं कि जहां जहां भी पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिंगल किया जाएगा उसकी अपनी मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन ये जो जब आप सुप्रीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, और वो जो सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी आपको, फेक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी जो देता है कि मुझे तो कोई कुछ, यही हुआ ना इंडिया का, ख्याल उनका ये था, चूंकि अपने आप को उन्होंने खुद कन्विंस कर लिया हुआ था कि हम चूंकि सुप्रीम है, हम इनविंसिबल हैं, हम अनटचेबल हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, इतने पावरफुल हैं। वो लग गया पता उन्होंने मई 2024 में, और अब बांग्लादेश में रोजाना की बुनियाद पे पता चल रहा है। यानी बांग्लादेश के तरफ से ये आना कि हम आपको काट के रख देंगे, आपकी 7 रियासत, 7 रियासत, सख्त रद्द-ए-अमल दिया इंडिया ने इसके ऊपर। देखिए वो इंडिया तो सख्त देता रहेगा ना। आप जरा चीन क्या कहता है, चीन एक रियासत के बारे में कहता है, पाकिस्तान कश्मीर के बारे में कहता है, हमारा कोई क्लेम किसी सेटल्ड इंडियन टेरिटरी पे नहीं है, हैदराबाद दक्कन पे नहीं है हमारा। अच्छा आपका जो इसी तरह चाइना का क्लेम है, इतना बड़ा मुल्क और इतना ताकतवर कि उसका एक सेटल्ड टेरिटरी के ऊपर उसका क्लेम है, और बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने उसका एक रियासत में बांग्लादेश गर्दन से पकड़ा है कि 7 रियासतें हम आपकी अलग कर देंगे। तो अब आप जरा खुद देखें कि इंडियन सिक्योरिटी पैराडाइम और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पैराडाइम तो धड़ाम से गिर गया। और हबीब साहब अभी जो बांग्लादेश की रियासत मतलब जो सियासत चल रही है मेनली वो चल ही एंटी इंडियन स्टांस पे रही है। पीपल आर सो टायर्ड ऑफ इंडियन हेजमनी इन बांग्लादेश के, वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस रही, उनकी मेडलिंग रही इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स कि अब बांग्लादेशी बिल्कुल उकता गए हैं। अच्छा हबीब साहब, ये जो अभी एक रशियन लेफ्टिनेंट जनरल है फनील सरवरोव, और उनको एक कार में बॉम्ब नस्ब करके हलाक किया गया, और कह रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। 2022 से जब से यूक्रेन और रशिया के दरमियान में बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ तब से ये बहुत सी डेथ्स में से एक डेथ्स है, इससे पहले भी 2 और जनरल्स को बिल्कुल इसी टेक्निक को यूज़ करके हलाक किया गया। ही वॉज द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया और स्पेशली अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी हो जाए, और दूसरी तरफ दोनों तरफ से अटैक्स जारी हैं। उर्वा, ये जो नया एक सिक्योरिटी या वॉरफेयर है ना, ये बड़ा ही माइंड बॉगलिंग है। अब हम ये देख रहे हैं पहली दफ़ा नहीं देख रहे, बल्कि हमने रिसेंटली देखा है, और ये हमेशा अमेरिकन सपोर्टेड जो मुल्क है ये वहाँ पे हो रहा है। मतलब यूक्रेन को पॉलिटिकली सपोर्ट तो अमेरिका ही कर रहा है। अच्छा, इसी तरह इजराइल को पॉलिटिकली सपोर्ट
अमेरिका कर रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन ने अच्छा, recently अब आप जरा उनको देखिए fine इन दोनों नॉट जगह जस्ट पे क्या- पॉलिटिकल सर, फाइनेंशियल भी, मिलिट्री सपोर्ट, मैं हर तरह से। अभी वो तो फिर आगे डिटेल्स की, मैं पॉइंट मेरा और है सपोर्ट पे अमेरिका है। अब आप जरा देखिए कि इससे पहले ईरान में क्या होता है। ईरान में इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है। अच्छा, और उन इंडिविजुअल्स को कौन से? कासिम सुलेमानी को, साइंसदानों को, बाकायदा मुख्तलिफ तरीके से ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि जिसमें उनकी सरजमीन को ही इस्तेमाल किया गया है, Assassination. वहां पे असैसिनेशन की गई है उनकी सरजमीन पे, और उसके लिए मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। अच्छा, फिर आप जरा देखिए कि हिजबुल्लाह से कैसे निपटा गया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके जो पेजर थे उनको हैक करके उनके अंदर बारूद भरा गया या जो कुछ भी था। अच्छा, आप उसकी पूरी की पूरी बैटरीज एक्सप्लोड हुई ना, बैटरीज को एक्सप्लोड कर दिया, पूरी की पूरी क़यादत जो है वो क्रिपल हो गई। अच्छा, अब आप जरा यही सूरत हाल रशिया में देखें। रशिया में इससे पहले भी जो वाकयात हुए हैं, आप उनको जरा देखिए तो वो कैसे हो रहे हैं। गन शॉट, जनरल की बेटी को मार दिया, अब एक जनरल को मार दिया, वैसे गाड़ी में, स्कूटर में बॉम्ब लगा के। अच्छा, अब आप जरा ये जो जनरल साहब, ये जो अब मुझे इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में फैनल सरवरोफ जो है, उनको अगर हम देखें तो आपको पता है वो अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे थे। अकेले, किया सोरेंटो गाड़ी थी, उसमें वो अकेले जा रहे थे और उनकी गाड़ी में ये बम लगाया गया, और बहुत ही कुछ छोटा सा बम था जिसने गाड़ी का वो हिस्सा तबाह किया जिसमें ड्राइवर थे, जो, और वो खुद ड्राइव कर रहा था अपनी गाड़ी। अच्छा, अब ये वेस्ट में, मतलब उनकी एक बात की तो दाद ये देनी यूक्रेनियन इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा, द पॉइंट दैट यू ट्राइंग टू मेक, आई गेस। अच्छा, अब नहीं देखिए, वो अभी ये तो नहीं कह रहे कि वो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस है, हाँ, रशियन, मेरा मतलब है कि ये कोई, लेकिन ये जो वाकयात है हाँ, ये बता रहे हैं कि Method. इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो तो बहुत ही पावरफुल है ना। जी जी जी। अच्छा, बहुत क्या ज्यादा ये specified वही और पावरफुल targeted। नेटवर्क है जो ईरान में इस्तेमाल हुआ? अच्छा, अगर वो इस्तेमाल हुआ तो फिर तो कहीं और है। अच्छा, फिर एक दुनिया के अंदर बिल्कुल नई चीज है जिस पर पता नहीं लोगों को गौर करना चाहिए जो मिलिट्री वॉरफेयर को समझते हैं कि नाउ, पहले हम समझते थे कि सिक्योरिटी जो इशू है वो दरअसल फॉरेन पॉलिसी का ज़िमनी हिस्सा है। फिर हमें पता चला नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, अब पता चला कि नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट प्रिंसिपल्स को निशाना बना रहे हैं। ये दुनिया में वॉरफेयर का बिल्कुल नया तरीका है। एक और तरीका भी है ना सर, कि सिक्योरिटी का एक हिस्सा फॉरेन पॉलिसी होता है। अब तो वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन आप जरा देखिए कि जो वॉरिंग फैक्शंस के प्रिंसिपल्स हैं या उनकी जो प्रिंसिपल पर्सनालिटीज है वो निशाने पे आ रही है, और समझा क्या जा रहा है कि ये फतह है। समझा क्या जा रहा है कि इस तरह जंग बंद हो सकती है। अगर आप अफराद को निशाना बना लें तो इस तरह ये जंग बंद हो सकती है। गोया इंडिविजुअल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स बेसिकली इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ये किसी दर्जे एक में बात है। बिल्कुल नई चीज है हाँ। जो इसमें इस्तेमाल हो रही है। तो गोया वो जो बड़ी बड़ी फौज का, यानी स्टील वर्सेस स्टील, हाँ। मैन वर्सेस मैन, आम नुकता सर, सोल्जर वर्सेस सोल्जर, वो तो कहानी खत्म होती नजर आ रही है। आप जरा देखिए कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में क्या हुआ। लेकिन सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही नहीं था मामला। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह लोगों को असैसिनेट नहीं किया जा रहा था। नहीं, असैसिनेशंस तो हुई ना। असैसिनेशंस बहुत आखिर का हिस्सा है। हाँ हाँ, वो है, वो आखिर का है भाई, बाद में लेकिन तो मेरे ख्याल आप उससे उन्होंने सीख नहीं, लिया, उन्होंने आप तो पहले कर लेते नहीं, थे। ऐसा नहीं था। Targeted और बाद में तो specified ट्रायल्स सब नहीं ये हुए बात। ना, हाँ। इसीलिए तो ट्रायल्स हुए ना। हाँ, हाँ, अगर असैसिनेशंस होती हाँ। या असैसिनेशंस फैसला कौन होती तो फिर ट्रायल्स की जरूरत क्या थी, या फिर जंग में बाकायदा हथियार कैसे डाले साहब, जाते? अगर आप देखें तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जहाँ वॉर्स इतनी ज़्यादा फैल गई हैं और जहाँ इंसानी जानों का इतना ज़या हो रहा है, तो इसको अगर ये टारगेट किलिंग की तरफ लेके आ रहे हैं और स्पेसिफाइड मतलब आप जरा लोगों ये को देखें, ये Targeted पहली दफा हुआ assassination। है। ये Targeted वरना पहले क्या होता था, आम समेटना मुश्किल आम है, आदमी बिल्कुल। वैसे तबाह होता था। पाकिस्तान तो ये काफी अरसे से कर रहा है ना। आम आदमी बर्बाद हुआ।
ان ٹرمز آف کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان دیکھیے وہ تو ہمارے انٹرنل ہے نا. جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کی فلسفی کو اٹھا کے آپ دو ملکوں کے اوپر لگا رہے ہیں. انٹر اسٹیٹ آپ لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو بالکل نئی چیز پیدا ہو گئی. نئی وارفیئر کی اپروچ ہے. صحیح. چلیں ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.